السلام علیکم، ٹوین سٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں رضی طاہر۔ آج یوم استحصال کشمیر ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی موجود ہیں جو سیدہ آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر قاسم فقتو کے بانجے ہیں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے اور یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کشمیری کیا سوچتے ہیں اور وہ اس دن کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یوم استحصال کشمیر جس طرح سے آج کا اس کا نام دیا جاتا ہے، 5 اگست 2019 کی ایک یاد ہے، ایک ایسی تاریخ یاد ہے جس دن بھارت نے آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کر دیا تھا اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو ایک ریاستی شناخت تھی اس کو بالکل ختم کر کے ایک یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا اللیگل ایکشن تھا یا ایک ایسا غیر قانونی اقدام تھا جو نمبر 1 سب سے اہم ترین بات یہ کہ کشمیر جو کہ ایک متنازع ریاست تھی، متنازع جگہ ہے، وہاں پہ بھارت نے یونیلیٹرلی یہ ایکشن لیا، کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے بات نہیں ہوئی، پاکستان سے بات نہیں ہوئی، خود وہاں جو کشمیری ہیں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، بھارت کا اپنا ایک اقدام رہا۔ یوم استحصال کشمیر اس لیے بہت اہم نام ہے، بہت اہم جزو ہے، کیونکہ اس آرٹیکل کے ختم ہونے کے بعد سے بھارت نے وہاں پہ ایک ڈیموگرافک ٹیررزم یا آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ کوشش ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر وہ سٹیپ وائز بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب تک کم از کم 40 لاکھ سے 50 لاکھ ڈومیسائل غیر کشمیریوں کو آلریڈی ایشو کر دیے جا چکے ہیں۔ یہ بات اس لیے بہت ضروری اور اہم ہے سمجھنا کیونکہ پاکستان اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے رہنے والوں کا جو پورا کیس ہے وہ اقوام متحدہ کے ایک فیئر، امپارشل اینڈ فری پلیبسائٹ یعنی استصواب رائے کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ اگر یہ آبادی کا تناسب مکمل بدل جاتا ہے اور وہاں پہ ہندو آبادی یا وہ آبادی جو کہ پاکستان کے خلاف ہے، بالخصوص جو RSS کے کٹر غنڈے ہیں، وہ وہاں پہ اگر رہائش اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس استصواب رائے کا نتیجہ کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزشتہ 3 سال کے اندر جب یہ 2019 میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب نے خود کو کشمیر کا سفیر بھی کہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عمران خان صاحب کامیاب ہوئے اپنے 3 سالہ دور اقتدار کے اندر کشمیر کی آواز کو عالمی فورم تک پہنچانے میں، کیا وہ کامیاب ہوئے؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں اس کا جواب بہت جامع نکلتا ہے۔ یہ بات کہ ایک انسان کامیاب ہوا یا بالکل ناکام ہوا، یہ کوئی ایگزام کا پرچہ نہیں ہے۔ اس میں انتہائی ضروری چیز کوشش ہے، اس میں انتہائی ضروری چیز نیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بہت سارے اقدامات ایسے رہے ہیں جس نے کشمیریوں کو بہت حد تک سپورٹ کیا۔ اقوام متحدہ میں ان کی تقاریر کے اندر سید علی گیلانی صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور کشمیری رہنماؤں کا جس طرح سے ببانگ دہل ذکر کیا گیا، جس طرح سے انڈیا کو ایک سیٹلر کلونیل سٹیٹ کے طور پہ وہاں پہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ہر ملک کو بتایا کہ ایک ایسا ملک ہے جو وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں اپنے پارلیمنٹیرینز کو جس طرح عمران خان صاحب نے ٹرین کیا، پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کے حوالے سے، بالخصوص جب سید فخر امام صاحب اور اس کے بعد شہریار آفریدی صاحب کا جو کلیدی کردار رہا، اسپیشل ایڈوائزری بورڈز کا جو قیام کیا گیا، اور اس کے بعد شہریار آفریدی صاحب نے ایک بالکل نئے انداز سے پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کو چلایا، اور پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کے ذریعے اس کے توسط سے جو نیریٹو تھا، جو نیریٹو کی جنگ تھی، وہ میں سمجھتا ہوں صرف پولیٹیکل لیڈرز تک نہیں بلکہ عام سول سوسائٹی تک بھی جس طرح پہنچائی، اس نے بالکل ایک نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ بہت ضروری اور اہم ہے بات سمجھنا کہ آپ کی کوششیں کس حد تک رہی ہیں، آپ نے کتنی دفعہ خود آرٹیکلز لکھے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ اپنی یونیورسٹیز میں موجود طلباء کو کشمیر کے بارے میں اویئرنیس دی اور ان کو تھیسس لکھنے پہ مجبور کیا، کشمیر ڈیسکس بنائے، آپ نے کوئٹہ تک جا کے، پشاور سے کوئٹہ تک آپ نے کشمیر کے حوالے سے یونیورسٹیز میں بات کی۔ اس تمام کی تمام جو انہوں نے کام کیے، کشمیر پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا اور لائن آف کنٹرول کے ایک پار خوشیاں دکھائیں، تو دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کی دوسری طرف کس قدر اندھوناک مظالم ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام کوششیں تھیں میں سمجھتا ہوں جو کہ اقوام عالم میں کشمیر کا کیس اجاگر کرنے میں، اس کو بڑھوتری دینے میں، اس کو سامنے ایٹ لیسٹ دنیا کے لانے میں بہت حد تک اہم کردار رہا۔ باقی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر ہندوستان نے اپنا ظلم و جبر
مسلسل قائم رکھا. ہندوستان نے قتل و غارت گری، وہاں پہ ہمارے پولیٹیکل پرزنرز یعنی ہمارے رہنماؤں کو اس نے جیلوں میں بند کیا، نیو دہلی لے گیا، دہلی کی تہاڑ جیل میں قید کر دیا. یاسین ملک صاحب ہوں، ڈاکٹر قاسم فختو ہوں، سید آسیہ اندرابی، مسرت عالم صاحب ہوں، یا ایون اشرف خان صحرائی صاحب کی جس طرح سے کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی ہے، کسٹوڈیل مرڈر ہوا. سید علی گیلانی صاحب ہاؤس اریسٹ تھے، ان کا کسٹوڈیل مرڈر ہوا. تو یہ وہ حقائق اپنی جگہ موجود ضرور ہیں، لیکن اس فرم سٹانس کی بھی میں داد دیتا ہوں کہ پاکستان نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ تب تک قائم نہیں کریں گے جب تک وہ آرٹیکل 35 اور 370 کو واپس نہیں لے آتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹوین سٹی کے ساتھ موجود تھے. آج پوری دنیا میں کشمیری اور پاکستانی یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم اہل کشمیر کے ساتھ ہے.